سر اصولی فیصلہ انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں طاہر صاحب کے ہو چکا ہے، پرنسپل ایک ڈیسیژن لیا جا چکا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بس ابھی اس کے مختلف پہلوؤں پر غور ہو رہا ہے۔ اگر تحریک انصاف پر پابندی لگ جاتی ہے تو کیا ہوگا، کیا اسٹریٹجی کیا ہوگی پھر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیے، تحریک انصاف پہ پابندی لگانا پاکستان کی جمہوریت پہ ایک حملہ ہوگا، اور جمہوریت پہ حملوں کے یہ لوگ عادی ہیں، انہوں نے ہمیشہ یہ کیا ہے۔ اگر کسی کو پاکستان کی تاریخ کا نہیں پتا، اور میرے خیال میں کتاب سے کوئی خاص شغف نہیں ہے ان کی فارمر انفارمیشن منسٹر صاحبہ کا، تو ان کو کرنا چاہیے کہ آپریشن مڈ نائٹ جیکال کیا تھا، اور IGI کیوں بنی، کیسے بنی، اور ضیاء صاحب کی قبر پہ کس نے عہد کیا تھا کہ ان کا مشن میں پورا کروں گا۔ ضیاء صاحب کا مشن کچھ بھی ہو سکتا ہے، جمہوریت کا فروغ تو نہیں ہو سکتا۔ اور جمہوریت پہ بار بار ان نے شب خون مارا، اور جب اس پہ بس نہیں ہوئی سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اور جب اس پہ بس نہیں ہوئی تو پھر ڈون لیکس کر کے پاکستان کی جڑیں ہلائیں۔ تو یہ شہباز صاحب کسی اور کو کہانیاں سنائیں، کہانیاں ہمیں نہ سنائیں۔ ہمیں آج بھی یاد ہے گوجرانوالہ میں جب میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے جس طرح کی تقاریر کی تھی، تو اس طرح کی چیزوں میں اگر جائیں گے تو ملک آگے نہیں جائے گا۔ اور یہ میں بتا دوں، یہ فیصلے ڈرائنگ روموں میں پھر حل نہیں ہوں گے۔ 25 کروڑ عوام کی اکثریت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور ہم سب لوگوں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو پولیٹیکلی ہینڈل کیا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان معاملات کا حل جو ہے وہ گلیوں اور بازاروں میں نہ ہو، بلکہ اس کا حل جو ہے وہ عدالت میں اور پارلیمان میں ہو۔ تو اگر شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ گفتگو سے اس کا حل نکلے، تو پھر وہ بھی ذرا اپنے ہرکاروں کو جو ہے ان کی رسی ذرا تھام لیں، اور جس طریقے سے تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمارے لوگوں پہ حملے ہونا، ان کو اٹھا لیا جانا، آرٹیکل 6 کی باتیں ہونا، پابندیوں کی باتیں ہونا، دفتر پہ چھاپے، ہمارے ورکروں کو اٹھا لیا جانا، اس طرح سے بات چیت نہیں ہوتی۔ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے پھر ماحول بنائیے۔ اگر آپ بات چیت سے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ہم بھی کوئی جنگجو نہیں ہے، نہ کوئی خدا نخواستہ ہم نے کندھے پہ بندوق رکھی ہوتی ہے۔ ہم تو سب سے بڑی جماعت ہے، ہماری تو سب سے زیادہ سٹیکس ہیں پاکستان کی جمہوریت۔ صحیح علی محمد خان صاحب، لیکن جو گفتگو آپ کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈرائنگ روموں میں پھر مسئلے حل نہیں ہوں گے، ہم نے اپنے عوام کو، اپنے کارکنوں کو بڑی مشکل سے روک رکھا ہے۔ کل سلمان راجہ صاحب نے بھی کچھ اسی قسم کا پیغام دیا عمران خان صاحب کا۔ پرامن احتجاج تو آئین میں ہے، اور آئین پاکستان آپ کو پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے۔ میرے سے اگر ذاتی طور پہ پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ عسکری جگہوں پہ احتجاج جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، آپ پبلک پلیسز میں کریں۔ لیکن اگر وہ کوئی ادھر گئے تھے، تحریک انصاف کا حکم نہیں تھا، لیکن وہ پرامن پاکستانی تھے، پرامن احتجاج کرنا چاہتے تھے، بیچ میں انتشاری گھسے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، نہ عمران خان صاحب کی کال تھی، نہ تحریک انصاف کا حکم تھا کہ ایسی جگہوں پہ جائیں۔ عمران خان صاحب تو کب کے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنائیے، جوڈیشل کمیشن بنے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسائل کا حل پولیٹیکلی آپ حل کیجیے۔ آپ نے جماعت پہ کیا نہیں کیا؟ لیڈر کو گولیاں لگی، 350 دنوں سے وہ جیل میں ہے، نشان چھین لیا، لوگوں کو اٹھا لیا، چادر چار دیواری کا تحفظ پامال کیا، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس کے خلاف ہمارے MLAs کو اغوا کرنے کی کوشش کی، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرا لیا۔ اس کے باوجود قوم کھڑی ہے، اور تمام خستائیت کے باوجود صوبے میں حکومت خیبر پختونخوا میں بن گئی، پنجاب میں ہم مضبوط ترین اپوزیشن ہیں، مرکز میں سب سے بڑی جماعت کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اگر ایسی جماعت اور ایسے لوگوں کو آپ دہشت گرد کہیں گے، ان پہ پابندی لگائیں گے، تو جب پرامن پاکستانی اور مہذب پاکستانی اور سیاستدان اور سیاسی کارکنان ان کو جب آپ دیوار سے لگائیں گے، تو ہمیں تو آپ ایک طرف لگا دیں گے۔ جب کبھی سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو پابند کیا جاتا ہے، تالے لگائے جاتے ہیں، پابند سلاسل کیا جاتا ہے، ملک میں خستائیت پھیلتی ہے، دہشت گردی کا پھر کھلا راج ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاسی دفاتر کھولیں، دہشت گردی کے اڈوں کو بند کیا جائے۔ اس کام میں ہم بالکل آپ کے ساتھ۔ صحیح علی محمد خان صاحب، جو لیڈر ہوتا ہے وہ ویژنری ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے۔ کیا جب پرامن ہی صحیح لیکن حساس مقامات پر احتجاج کی کال دی جاتی ہے یا دی جا رہی تھی، تو کیا نہیں سوچا گیا کہ کچھ شرط پسند عناصر، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ نہیں تھے، تو شرط پسند عناصر اس صورتحال کا فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ آگے بھی جو احتجاج ہوگا وہ پرامن ہی ہوگا، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی
عسکری یا کسی حساس جگہ پہ احتجاج کی ضرورت سر، لیکن جس اعترافی بیان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے جیل میں ایک اعترافی بیان دیا کہ ہاں یہ طے ہوا تھا کہ حساس مقامات پر جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کیا جائے گا لیکن پرامن احتجاج ہوگا، تو یہ تو خان صاحب نے خود کہا؟ نہیں، میرا نہیں خیال، شاید وہاں جو میڈیا کے کچھ لوگ تھے شاید وہ سمجھ نہ پائے ہوں۔ خان صاحب نے تو یہ کہا کہ میں زیر حراست تھا، 9 مئی کی کال میں نہیں دے سکا، لیکن اس سے پہلے کال جو میں نے دی وہ پرامن احتجاج تھا۔ البتہ انہوں نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے یاسمین راشد صاحبہ کی ایک وضاحت دینے کی کوشش ضرور کی تھی کہ یاسمین راشد صاحبہ لوگوں کو روک رہی تھی کہ آپ پرامن رہیے، لیکن اپنے حوالے سے تو انہوں نے خود یہ بات کی ہے، بارہا کی ہے، اور اس کے ندیالے میں میں کیسے کال دے سکتا تھا۔ صحیح ہے۔ علی محمد خان صاحب، ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے، اس کا کچھ مذاق بھی بنایا جا رہا ہے کہ یہ ظہرانے سے عشائیے تک کا بھوک ہڑتالی کیمپ ہے، یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد شروع ہوتا ہے اور رات کے کھانے سے پہلے ختم ہوتا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کو بھوک ہڑتالی کیمپ کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کو احتجاجی کیمپ بھی کہا جا سکتا تھا۔ بیسیکلی پروٹیسٹ کا ایک ٹوکن احتجاج ہے، ٹوکن ہنگر اسٹرائک ہے۔ پراپر ہنگر اسٹرائک تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ تو پھر سٹارٹ ہوتی ہے، اس کے بعد تو وہ کافی دیر سے جو وہ چلتی ہے۔ فل لارج اسکیل ہنگر اسٹرائک کرنی ہوئی، اس پہ باقاعدہ مشاورت کرتے تھے، پورے ملک میں اس کو کیا جائے گا۔ یہ تو ایک ٹوکن ہنگر اسٹرائک ہے، علامتی بھوک ہڑتال ایک کیمپ ہے۔ اور مقصد آپ نے پوچھا تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ، ہمارے ورکرز کو اٹھایا جا رہا ہے، پرامن پاکستانیوں کو، اور ان کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔ پرامن سوشل میڈیا ورکرز جو ہیں وہ اگر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہم ان باس کی بات نہیں کرتے، ہم ان لوگوں کی بات نہیں کرتے جو ہمارے ادارے یا ملک کے خلاف آتے ہیں، اس کے تو آپ بھی، میں بھی، ہمارا ادارہ بھی، ہم سب ان کے خلاف ہیں۔ لیکن پولیٹیکل ورکر جب اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو کیا اظہار رائے کی آزادی میں آپ اختلاف رائے نہیں کر سکتے؟ کیا اختلاف رائے کو دہشت گرد کہیں؟ تو جس طریقے سے ہمارا سینٹرل آفس سیل کیا گیا، ہمارے کارکنان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، رؤف حسن سروائیور کو ایک بہت ہی بوگس قسم کے الزامات ہیں انہوں نے پکڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب 300 دنوں سے بے گناہ جیل میں ہیں۔ سارے ان کے کیسز آپ مجھے بتائیے نا، جن کیسز میں آپ نے ان کو پکڑا اس میں تو وہ بری ہو گئے، تو یہ جو 350 دن آپ نے ان کو سائفر میں، توشہ خانے میں، عدت میں رکھا وہ تو کلیئر ہو گیا۔ اب یہ 350 دن جو ناجائز رکھا، اس کا ہرجانہ کون بھرے گا؟ اس کی معافی کون مانگے گا؟ تو اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ ایک ٹوکن احتجاج ہے، اور ٹوکن احتجاج جو ہے وہ ہوتا ہے ہماری سیاست کا۔ اور یہ کب تک جاری رہے گا؟ اس کی ٹائم لمٹ تو میرے خیال میں سیکرٹری جنرل عمر ایوب بتا سکتے ہیں۔ خان صاحب نے اگر پھر کبھی کوئی کال دی تو وہ تو لارج اسکیل ہوگی، پورے ملک کی بھی ہوگی، تو یہ ایک علامتی احتجاج ہے جو آن اینڈ آف ہوگا۔ اب اس کو کب ان میں کال آف کرنا ہے وہ تو دیکھیں گے۔ ابھی جمعے کو ہماری کنٹری وائڈ اسٹرائک ہے، پروٹیسٹ ہے اسیران کی رہائی کے لیے اور مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لا اینڈ آرڈر اور مہنگائی، تو جمعے کو تو وہ پورے ملک میں ایک پرامن اسٹرائک کی کال دی ہے پارٹی نے، ان کو دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ کنٹینیو ہے یا نہیں، لیکن یہ ڈے ٹو ڈے اس کا فیصلہ ہوگا، دیکھتے ہیں پارلیمنٹری پارٹی لیڈرشپ اس فیصلہ۔ محمد خان صاحب، ایک تو بیان حلفی جمع کرانے کا معاملہ تھا، اس کی تاریخ اب آنے والی ہے، 15 دن کا وقت دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے۔ آخری اطلاعات آنے تک ریاض فتحانہ صاحب کا کے علاوہ باقی سب کا جمع ہو گیا تھا، تو ریاض فتحانہ صاحب کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ ہے کہ ان کا بھی بیان حلفی ڈکلریشن فارم آ گیا ہے؟ علی محمد خان صاحب سے ذرا دوبارہ ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا ہے جس کے حوالے سے انہوں نے ابھی اپنا موقف دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال ہے، اور یہ کیمپ لگایا گیا احتجاج کے طور پر تاکہ ہم اسیران کی رہائی کے حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں، اور جمعے کو ایک ملک بھر میں احتجاج کی کال بھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دی گئی ہے۔ یہ اب بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے وہ کتنا ثمر آور ہو سکتا ہے، کتنے نتائج پروڈیوس کر سکتا ہے، یہ تو ظاہر ہے پتہ چلے گا، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا عرصہ یہ احتجاجی کیمپ لگایا جا سکتا ہے۔ کل اور آج 2 دن میں اس میں تمام جو لیڈرشپ اہم قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اس میں موجود رہی ہے، اور وہاں پر میڈیا کے نمائندوں سے وہ بات چیت کرتے رہے ہیں، اپنا پیغام دیتے رہے ہیں۔
اب یہ شاید کافی عرصے کے بعد پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی احتجاج کی کال دے رہی ہے ملک بھر میں کہ جس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کیا حکومت کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو احتجاج کرنے کی یا نہیں دی جاتی ہے. اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ اپنے جو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں ان کی گرفتاری پر احتجاج بھی ہے. اب مقدمات بنائے گئے ہیں. آج بھی ان کے ایک انٹرنیشنل میڈیا کوآرڈینیٹر احمد جنجوعہ کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 رکنی بینچ جس کی سربراہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے کی ہے, اس میں انہوں نے جو ریمانڈ کو چیلنج کیا گیا تھا اس کو مسترد کیا. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی محمد خان صاحب, میرا سوال بیان حلفی کے حوالے سے تھا. ریاض فتح صاحب کا جو ڈیکلریشن ہے کیا وہ آ چکا ہے؟ کیونکہ آخری اطلاعات آنے تک ان کے علاوہ باقی تمام 40 لوگوں کے آ چکے تھے. جی, فتح صاحب کا میرے خیال میں آؤٹ آف کنٹری ہیں, پروبیبلی امریکہ میں ہیں یا ہی از ناٹ ان پاکستان, لیکن امید ہے کہ ان کا بیان حلفی جو ہے وہ پہنچ جائے گا. تحریک انصاف کے ساتھ وہ کافی عرصے سے ماشاءاللہ کھڑے رہے ہیں, تو وی آر ہوپ فل. باقی تو سارا پہنچ گیا اللہ کے کرم سے. علی محمد خان صاحب, اس میں ایک پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی الیکشن کمیشن میں, سورسز سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ سخت اسکروٹنی کی جائے گی اور اس وقت جو کاغذات نامزدگی تھے اس پر موجود دستخط اور اب یہ جو آپ بیان حلفی دے رہے ہیں تمام لوگ 41 لوگ, ان کے دستخط اس کو میچ کر کے دیکھا جائے گا. یعنی الیکشن کمیشن کو شاید ایسا لگتا ہے کہ جو دستخط ہیں یہ کسی اور کے دستخطوں کے ساتھ یہ فارم پورے کیے جا رہے ہیں, تو ایسا کوئی خطرہ موجود تو نہیں ہے؟ میرے خیال میں ان کو اپنی تسلی کر لینی چاہیے اس پہ. میں تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم نے اپنی طرف سے, ہمارے سینٹرل آفس نے اور پارٹی لیڈرشپ نے, جس میں چیئرمین گوہر صاحب آتے ہیں اور سیکرٹری جنرل عمر صاحب آتے ہیں, انہوں نے اپنی بھرپور تحقیق کی ہوگی اور کی ہے. ہماری طرف سے اینڈ پہ کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن اگر الیکشن کمیشن نیک نیتی سے, لفظ میں یوز کر رہا ہوں, نیک نیتی سے چیک کرنا چاہتی ہے اور اس مقصد کے ساتھ, اس نیت کے ساتھ کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان ٹرو اسپرٹ لاگو وہ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر بالکل وہ کیجئے. ہم نے اپنی طرف سے تسلی کی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا ہی جو چیک ہے نا بینک میں جب آپ لے کر جاتے ہیں تو وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے کہ جی سائن میچ نہیں کر رہے, حالانکہ سائن آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں. تو اس طرح کا خطرہ تو علی محمد خان صاحب بعض دفعہ موجود رہتا ہے کہ سائن میچ نہ کر رہے ہو. بعض اوقات بینک مینیجر جو ہے وہ گھر میں گھر والی سے لڑ کے آیا ہوتا ہے, غصہ وہ پھر کسٹمر پہ نکال دیتا ہے. تو اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال ہو. صحیح, اللہ کرے بینک مینیجر جو ہے وہ صبح اچھا ناشتہ کر کے آیا.